سب کے مولا تاجداری مدینہ تاجداری ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رب ذوالجلال کا خاص کرم ہے، عطا ہے، فضل ہے ان لوگوں پر کہ جن کو وہ مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور وہ جن سے ناراض ہو جائے ان سے سب سے پہلے مانگنے کی توفیق کو اٹھا لیتا ہے، اور جن پر کرم ہو جائے ان پر کرم یہ ہوتا ہے کہ مانگنے کے ساتھ ان کو آنسوؤں کی جھڑی عطا فرما دیتا ہے۔ آنسو بعد میں گرتے بندے کے درجات پہلے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان پر تو خاص ہی کرم ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لہن۔ میری بہن نے سوال سب سے پہلے کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا ہے یا نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر میں نے دوسری حدیث پڑھی الدعا مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا مقصد دعا ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پوری کائنات کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں کس کے پاس جاؤں اپنی دعا کے لیے؟ بہن نے سوال کیا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کن کا پتہ ہو کہ ان کے پاس جائیں، ان سے ہاتھ اٹھوائیں، اور وہ جب ہاتھوں کو اٹھا دیں تو ان کی دعا رد نہ ہو۔ آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پاس۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لہن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ الدعا والد، کہ والد کی دعا جب وہ ہاتھوں کو بلند کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ والد جس کے زندہ ہیں آپ سمجھ جائیں اللہ کا خاص کرم و فضل ہے، وہ جب ہاتھ اٹھائیں گے دعوت الوالد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے گا۔ دوسرا ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ یہ مظلوم کی دعا ایسی ہوتی ہے، میری بہن نے کہا نا بد دعا، یاد رکھیے گا وہ تو اپنے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے مگر جس نے ظلم کیا اس کے لیے بد دعا ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص جا رہا تھا، مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں مچھلی تھی، اس نے دریا سے نکالی تھی، اور وہ مچھلی جیسے اس نے پکڑی تو ایک آدمی جو بہت طاقتور تھا، بہت زیادہ پہلوان تھا، اس کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اس نے اس سے مچھلی چھینی۔ جیسے ہی مچھلی چھینی، کیونکہ مچھلی ابھی نکالی تھی، تو مچھلی کے دانت جو ہیں اس آدمی کے ہاتھ میں اس طرح لگے اور وہ گھر لے کے گیا، سیپٹک ہو گیا۔ سیپٹک ہونے کے بعد وہ انگلی کٹی، یہاں سے کلائی کٹی، اس کے بعد یہاں تک کٹا۔ کٹنے کے بعد ایک شخص جو اس کی تعزیت کے لیے آیا، عیادت کے لیے آیا، اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے کسی سے بد دعا لی ہے، ڈھونڈو اس بندے کو کہ جس کی دعا بد دعا تمہیں لگی ہے اور تم اس تکلیف کے اندر آ گئے، ورنہ تم 6 فٹ کے آدمی تھے، لعیم شعیم تھے، تمہیں اپنی طاقت میں ناز تھا، تمہیں لوگ رستم زماں کہتے تھے۔ اس آدمی کے دماغ میں بات کلک کر گئی، ہاں ایک دن میں جا رہا تھا اور میں نے بدماشی کے اندر ایک جو کمزور سا آدمی تھا، اس نے دریا سے مچھلی نکالی تھی، ایک بڑا مچھلی کا پیس تھا، تو میں نے اسے چھین لیا تھا اور مچھلی کے جو دانت میرے ہاتھ میں لگے تھے اس دن سے سیپٹک ہوا اور یہاں تک میرا ہاتھ کٹ چکا ہے۔ اب آدمی ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس یہاں تک ناظرین ہاتھ کٹ چکا ہے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس آدمی کے پاس پہنچا اور اس آدمی سے کہا اے بندے خدا تو نے ایسے کیا الفاظ کہے تھے کہ آج میں اس حال پہ پہنچ گیا؟ وہ آدمی نے کہا میں نے صرف اتنا کہا تھا جب تو نے اپنی طاقت مجھے دکھائی نا اور اپنی طاقت سے مچھلی کو چھینا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار اس نے اپنی طاقت دکھائی ہے، تو اپنی طاقت دکھا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان برباد ہو جاتا ہے، انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میاں تم ایسے کام کرنا کہ تمہیں کسی سے دعا کے لیے کہنا نہ پڑے بلکہ اس کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ اب تیسرا ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا جو اللہ کی راستے میں سفر کرتے ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی اچھی بات۔ آپ ابھی بہن نے کہا نا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے نا، آپ مثال کے طور پہ اب آفس جا رہے ہیں، آپ اپنی شاپ پر جا رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، آپ نکلے ہیں کاروبار کے لیے اور آپ سفر کر رہے ہیں۔ دعوت المسافر، اللہ کے نبی نے فرمایا جو راستے میں سفر میں دعا مانگے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ جا اپنے کاروبار کے لیے نیت یہ کہ میں حلال کماؤں گا اور راستے میں جو دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے۔ کیا بات ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں اصل میں ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا قرینہ نہیں آتا، ہم تو خطا پہ خطا کرتے ہیں، وہ عطا پہ عطا کرتا ہے۔ اور جب دل میں کوئی خیال آ جائے اور زبان سے نکلتا بھی نہیں ہے کہ فلاں چیز کھانی ہے، سامنے آ جائے، میں اپنی بات کرتا ہوں اتنا ناشکرہ ہوتا ہوں، فوراً کہتا ہوں کاش کچھ اور مانگتا تو مل جاتا۔ وہ سجدہ شکر تھا پروردگار، نہ زبان ایسی تھی، نہ لہجہ ایسا تھا، نہ قرات و تسبیح اور
تحمید ایسی تھی یہ تو تیرا فضل تھا کہ دل میں آیا اور تو نے پورا کر دیا. اس وقت بندہ اپنے رب کو راضی کر لے تو نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. اب ناظرین ایک اور میں آپ کو بتاؤں, آج کل لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں. آج دعائیں مانگ رہے ہیں ہمیں پورا کیوں نہیں ہوتا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹے ہمیشہ جادو نہیں ہوتا, تمہارے بد اعمال اور تمہارے گناہ جو سامنے آ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہوتا ہے. وہ آزما اس لیے ہوتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے, کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. میری بہن نے جو سوال کیا نا دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, یہ بھی آپ پر فضل ہے. اچھا کیسے؟ وہ ایسے, اماں عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کا ارادہ فرماتے ہیں اور اس کے پاس بظاہر کوئی اعمال نہیں ہوتے تو اسے مشکلات, پریشانی, آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں. وہ آزمائش میں آتا ہے, پریشانی میں آتا ہے, بیماری میں آتا ہے, وہ صبر کرتا ہے یہاں تک وہ اللہ کے پاس کل قیامت میں ملے گا تو پہاڑ جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی. اچھا دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب آئیے میں ناظرین آپ سے سوال کرتا ہوں, میں اپنی بہن سے, ڈاکٹر صاحب سے, اسد بھائی سے. سخت سردی کا موسم ہو, ٹھیک ہے, آپ کا 5.5 سال کی بچی ہے بیٹی, اب آپ تصور کیجئے سخت سردی ہے, آپ کی بچی کا گلا خراب ہے, سینہ جکڑا ہوا ہے اور سامنے آئس کریم شاپ ہے, وہ آپ کے قدم بھی پکڑ لے مجھے آئس کریم کھلائیں, نہیں, میں ایک ماں سے سوال کرتا ہوں کھلائیں گی؟ کبھی بھی نہیں. کیوں؟ بالکل نہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس کی صحت زیادہ بہتر ہے, اس کی طبیعت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کا جواب یہ ہے اس کی جان کا خطرہ ہے. ہاں, آپ کا جواب کیا ہے؟ اس کی جان کا خطرہ ہے. تو کبھی کبھی ہم کچھ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ ایمان کو سیو کر لیتا ہے, جس طرح ماں اپنے بچے کی جان کو سیو کرتی ہے, پروردگار تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور کبھی وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو, تم مانگتے رہو. کل قیامت میں جب ایک شخص آئے گا نا, ابھی کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, دیکھیں ناظرین مایوس مت ہو, کبھی کبھی آپ کے نا الفاظ اچھے نہیں ہوتے. آپ کبھی ہاتھ اٹھا کے کہیں نا خالق بھی تو ہے, مالک بھی تو ہے, رازق بھی تو ہے, عطا کرنے والا بھی تو ہے, سنبھالنے والا بھی تو ہے, تمام جہتیں تیرے لیے ہیں, میں عاجز گناہگار پروردگار مجھے عطا فرما دیجئے. اس کی تعریف بیان کریں, نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ بھیجیں. اور آپ وظائف پوچھتے نا, آئے میں آپ کو پھر شہر مدینہ لے کے چلتا ہوں. آج ہم سب درود پاک پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں بالکل. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, مدینہ منورہ ہو, درود مصطفیٰ ہو, کیا کیفیت ہوگی؟ اچھا مدینہ منورہ ہو اور گنبد خضرا ہو, کیا کیفیت ہوگی؟ مدینہ منورہ ہو اور سرکار کا سامنے روضہ ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ اور سب چھوڑیے, مدینہ منورہ شہر مدینہ ہو, سرکار کی مسجد نبوی ہو اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے, جگہ بھی مسجد نبوی ہے, شہر بھی مدینہ ہے اور سامنے مدینہ والا موجود ہے. صحابی پڑھ رہے ہیں, درود شریف پڑھتے پڑھتے اٹھے ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ, 4 ہے نا عبادت کے حصے, 3 حصے عبادت کروں, ایک مرتبہ ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں. فرمایا اچھا ہے. اب صحابی سامنے سرکار کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں, کیا کیفیت ہوگی؟ پھر کچھ دیر کے بعد آئے, 2 تہائی عبادت کروں اور 2 تہائی آپ پر درود پڑھوں. فرمایا اچھا ہے. تیسری مرتبہ آئے, یا رسول اللہ میں یہ عمل کروں. فرمایا اچھا ہے. 4تھی مرتبہ آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تجھے مانگنا نہیں پڑے گا, اللہ تجھے بن مانگے عطا فرمائے گا. تو یہ وظیفہ آج کی اس محفل اور مجلس کا یہ ہے کہ آپ کثرت سے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں. کچھ اوقات, بس چھوٹی سی اب بات, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ٹرانسمیشن کے جس حصے میں ہم بیٹھے ہیں سحری کے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. کیا بات ہے. ماں کو آپ محبت سے دیکھتے ہیں اور ماں جو دعا دیتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. باپ آپ کو دیکھتا ہے اور باپ کا آپ کام کر دیتے ہیں, یہاں سے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ عرش تک جاتی ہے. اور پھر تکمیل القرآن, الحمدللہ تراویح کی ختم ہونے والے ہیں, مکمل قرآن مجید مکمل ہوگا. مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جہاں تکمیل قرآن ہوتا ہے وہ آسمان سے 4000 فرشتوں کو اللہ نازل فرماتا ہے اور وہ اس کی دعا پہ آمین کی مہر لگاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, دعائیں قبول ہو جاتی ہے. مارکیٹ لگی ہے, سیل لگی ہے, مانگتے چلے جائیں وہ عطا کرتا رہے گا.